وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کر جائے، اور وہ غالب کر کے رہے۔ مقصد ختم ہو گیا؟ میرے عزیزو ہرگز نہیں۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، تو یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کافر اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں، مشرکین اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں، لیکن رب ذوالجلال اپنے حبیب کے ساتھ جو خصوصیات بھیجی ہیں، اس کے ذریعے سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے بہترین موقع اسلام کی ان موقعوں پر ہوتا ہے جب یوں سمجھ لیں اور بیماریاں اور آفتیں ایک نکارہ ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے خدا کی طرف بھاگتے ہیں۔ جو جس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اپنی زندگی میں، وہ اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہا ہے۔ اسی موقع پر بیانات ایسے بھی ہوں گے کہ یہودیوں کی طرف سے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا مسیحا ان تمام بیماریوں کو حل کر دے گا، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مسیحا یہ تمام تر آفات و بلیات کو ختم۔ ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کثرت سے اپنے رب ذوالجلال کی طرف پلٹیں ہیں، اور پھر دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوصاف کیا ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین لے کر کے ہمارے درمیان مبعوث، وہ دین کی خصوصیات کیا ہیں۔ سچ بات، پوری دنیا لاک ڈاؤن کے ٹائم پر سب اپنے گھروں میں کئی طرح کے مطالعوں میں بھی مصروف کی بات میں کر رہا ہوں، وہ سرچ کر رہے ہیں کہ کہیں تو روح کا سکون ملے، کہیں تو اپنی بیماریوں کی شفا ملے۔ یقین جانو اگر آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار آج پھیلانے میں لگ جاتے اور سوشل میڈیا ذرائع پر آپ مصروف ہو جاتے، تو یہ بھی ایک طریقے کے دین کی تھا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے متعلق یہ خبریں ملتی ہیں کہ کنٹری یا تو پھر فحاشیت میں۔ حیرت ہوئی مجھے، کل ایک نیوز میں نے دیکھا اخبار میں کہ یہ چھپا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کے اس استھتی میں، یعنی اس سچویشن میں ان کے ٹائم پر ہوا چاہے کیا، اور اس میں بھی پوری دنیا میں تقریباً 95% انڈیا والوں نے یہی کام رہ گئے۔ میرے عزیزو، آفات و بلی ہونا تو یہ چاہیے کہ کہیں مولا تبارک و تعالیٰ کی سخت ترین پکڑ ہمیں نہ ہو جائے۔ کس انداز سے لوگ آج بھی واہیات، خرافات اور اس طرح کی فحاشیوں میں۔ مجھے حیرت ہوئی یہ تمام چیزیں دیکھ کر کہ شاید انسان اس قدر ہے آج، اس قدر آزاد، جب تک اس کے سر پر بلا نہیں ٹوٹتی وہ سوچتا ہے جب تک میں توبہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں باز نہیں آؤں گا۔ اگر یہی تم نے کیفیت بنا رکھی تو یاد رکھو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اور اس کی ناراضگی کی اگر تم شکار ہو گئے ہمارے پاس وقت نہیں رہ جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ یہ کب غالب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام دنیا کے چپے چپے میں، دنیا میں رہنے والا ہر کوئی اللہ احد نہ کہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب یہ یاد رکھیں آپ کہ دین اسلام کا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ خصوصی فرمان لوگوں تک پہنچائیں کہ اگر ہم ظلم ہے تو وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ کسی دوسرے کو معبود سمجھنا، کسی دوسرے کو خدا، سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا۔ یہ تعلیمات اسلام اگر لوگوں تک پہنچائے جائیں، امید کرتا ہوں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ ہے کہ تعصب پسند کچھ لوگ ان باتوں کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرم برتن کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں امن کی بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنی آتما کو، اپنے روح کو تلاشو۔ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، تمام چیزیں دیکھو جہاں تمہیں سکون۔ تعصب کی عینک اس دوران مجھے یاد آتی ہے کہ جو نظام اسلام آیا جائے تو ہر مشکل مسئلے کا حل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے، چاہے وہ کیسا بھی مشکل مسئلہ آئے۔ بچے قبر تک جانے، اسلام میں کسی بھی باب کو تشنا نہیں چھوڑا گیا، پیاسا نہیں رکھا گیا ہے۔ ہر ایک آج میں ہر بچے کو، ہر جوان دیتا ہوں کہ لگ جاؤ اسلام کی خصوصیات بتانے میں، رسول کی عادات اور آپ کی خصلتیں لوگوں کو بتانے میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ کتنا بہترین وقت تھا تمہارے پاس کہ تم لگ جاتے۔ کچھ
جمع کرتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ احادیث دوسروں تک پہنچاتے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے نوجوان کے معاملات، آپ کے بہتر سمجھتے ہیں، یا تو پھر ویڈیو کے ذریعے. اسی وجہ سے ہمیں یہ بنانا پڑتا ہے. عزیز کوشش کی جائے گی کہ تاریخ اسلام میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن ہر ایک مسلمان کی خود اپنی ذمہ داری بھی تو ہے کہ وہ جس مذہب پر ہے قائم ہے، جس دین پر وہ ہے، اس کی خصوصیات وہ خود کیوں نہیں تسلیم کرتا، خود کیوں نہیں حاصل کرتا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. مجھے آج یقیناً ایک قلق تو رہے گا، دل میں ایک کلش تو رہے گی، خاص طور پر کہ ہم عبادتوں کا موسم پورے سال بھر انتظار کرتے ہیں، اور وہ رمضان المبارک کو، اس کی رونقیں، اس کی بہاریں، وہ اپنے آپ میں ایک الگ سما رکھتی ہیں. پورے سال کے 11 مہینے ملا کر برابر نہیں ہو پاتے. میرے عزیزو، افسوس تو رہے گا اس بات کا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے لاک ڈاؤن جلدی کھلیں گے. یہاں پر رک کر کے میں اب کچھ ذمہ داری کی باتیں عرض کرنا چاہوں گا حکومتوں سے. خاص طور پر ہمارے میسیجز پھیلتے بھی ہیں یا بتائے جاتے ہیں، تو میں یہ سب کو بیدار کرنے والی ایک بات کہوں گا. رہی بات یہ لاک ڈاؤن جس طرح سے بند کر کے رکھا گیا، اب تقریباً مہینہ گزرنے کو آ گیا ہے، اس کے کتنے فائدے ہوئے اور کتنے نقصانات. ظاہر سی بات ہے کسی اہم کام کے لیے پورے کے پورے ملک کو بند کیا گیا تھا کہ وائرس نہ پھیلے اور بیماری کثرت سے نہ پھیلے، لیکن تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے ایک تشویش بہت اس چیز کی تھی. تقریباً شاید انڈیا میں 2 مارچ کو یا اس سے پہلے ہی کیس رجسٹر ہو گیا تھا کورونا وائرس کا، 2 مارچ تک، 24 مارچ تک، لیکن کیسز اس وقت کے ان 22 دنوں میں صرف 500 کی تعداد میں، تقریباً 500. اس کے بعد بند کر دیا گیا پوری طرح سے، لاک، ہر بارڈر کو سیل کر دیا گیا 14 اپریل تک. یہ بھی 20 دن کا عرصہ ہے، لیکن ان 20 دنوں میں اگر تعداد دیکھیں تو 10,000 کو پہنچ گئی. تو جب پورا ملک کھلا ہوا تھا تب 500 تھے، اور پورا بند ہونے کے بعد 10,000 کیسے ہو گئے؟ میرے عزیزوں، میں اس کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان تمام چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس بیماری کو روکنے کے لیے کیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جس طرح سے فائدے اس کے ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں نظر آئے؟ یا تو پھر اس میں کمی ہے، آپ نے ان کے معاملات پر نظر انداز کیا. حکومت وقت صرف تخت پر بیٹھ کر کے اگر اعلان کر دے کہ ہم پوری طرح سے بند کر دیں گے، بیماری پھیلنے نہیں دیں گے، پولیس لاٹھی چارج کرتے رہے گی، تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس سے سب کی جو مجبوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ میں مانتا ہوں لاک ڈاؤن آپ نے اعلان کیا، ہم بھی مسجدیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ چلنے کے لیے کہ یہ وبا نہ پھیلے، لیکن اس کے اثرات کہاں ہیں آج؟ جس قدر تیزی سے یہ ہندوستان میں بھی پھیلا، 10,000 کی تعداد سے زیادہ ہو گیا، تو پھر اس لاک ڈاؤن کے ہونے کے بعد یہ کس طرح سے پھیلا؟ کیسے یہ اڑ کر کے آیا؟ یا تو پھر یہاں پر کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہے، کمی تو ضرور ہے. اس کمی کے متعلق ہی میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر کرپشن پھر سے چل رہا ہے، رشوت خوری کے ساتھ. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کو مخصوص ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے اعتبار سے سب کرتے رہیں، اور کچھ لوگوں پر انہوں نے بہت سختیاں کی ہیں. اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو میرے عزیزوں، حکومت وقت ان معاملات میں سیریس نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے معاملات میں اگر وہ سیریس ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ضروری ہیں اس چیز کے لیے. مثال کے طور پر جب حکومت اس بات کا اعلان کرے، اور پولیس بھی سختی کر رہی ہے، اسی پولیس کو آپ یہ ذمہ داری بھی دے دو کہ سارے گھر میں بیٹھے رہیں، تمہارا راشن پانی بھی گھر میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی گھر کا دروازہ ہی نہ کھولے، گھر کے اندر بیٹھا رہے. حکومت کیا یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ لوگوں کے اپنے راشن اور ان کے کھانے پینے کی ضروریات بھی پولیس یا پھر میونسپلٹی کے افراد یا کوئی ذمہ دار گورنمنٹ کے وہ لا کر کے ہر گھر تک پہنچاتے رہیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. ایک طرف سے ضروریات کی چیزیں لائی نہیں جا سکتی، لا کر کے آپ دے نہیں سکتے، اور پھر باہر جائے تو پھر وہ لاٹھی بھی کھائے، اور پھر اس کے بعد بھیڑ بھی اکٹھا ہو. کس طرح کا لاک ڈاؤن ہے؟ لاک ڈاؤن کے فائدے مجھے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئے. ہاں، کچھ جگہوں کے متعلق میں نے سنا کہ انہوں نے پوری طرح سے بند کیا ہے، مخصوص لوگوں کو ذمہ داری دی ہے کہ جس گھر کی بھی جو ضروریات ہیں ان سے چٹھی لکھوا لیں، جو سامان کی وہ سامان لکھ کر کے دے دیں، تم ان کے گھر تک یہ سامان پہنچا دو. یہ بات ٹھیک تھی کہ لوگ باہر نہیں آتے، نہ لاٹھی کھاتے، نہ ایک دوسرے سے ملتے، اپنے اپنے گھروں میں لاک ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایسا کرنا بھی مشکل ہے ہندوستان جیسی بڑی آبادی کے اندر، میں جانتا ہوں. تو پھر اس کا حل کیا ہے میرے عزیز؟ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟
ظاہر سی بات ہے اس طرح سے بند کر کے بیٹھے رہنے میں ہمیں کتنے بڑے نقصانات کا اب سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے اکنامیکل اور معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے جو ہمیں ابھی پریشانیاں لاحق ہوں گی اس کا حل کیا ہوگا؟ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یاد رکھیں جن کے بہت بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، مال جو دولت ہے، ان کا مہینے 2 مہینے کی بندش سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان مڈل کلاس اور لوور کلاس والوں کا ہے کہ لوگوں کے تمام تر نقصانات کی بھرپائی کیسے کی جائے کہ آج تک حکومت نے اس کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کہی۔ ظاہر سی بات ہے ہر 15 دن 20 دن میں ایک مرتبہ پی ایم اگر لائیو آ کر کے یہ کہہ دے کہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب بہت ساتھ دے رہے ہیں، فلاں ہیں اور ہم اتنا لاک ڈاؤن بڑھائیں گے، میں تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ حل بھی تو بتائیں اس سلسلے میں۔ اور بیماریوں کے متعلق جہاں تک ہے، وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کے متعلق کئی خبریں ایسی ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ کے متعلق بھی کچھ سیریس طور پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزو قابل تشویش ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے اور مجھے اس سے کوئی دقت نہیں کہ ہم گوشہ نشین ہو کر کے عبادت کریں گے، لیکن جو ہر غریب کی ضروریات ہیں ان کو پہنچانے کی بھی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ کچھ افراد نے اپنے معاملات ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجے، وہ رو رہے تھے، غریب ہیں جو روزانہ کماتے تھے، روزانہ کھاتے تھے، ان کی ساری آمدنیاں بند ہیں، روڈ پر کبھی کبھار بھوکے باہر آ جاتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی کھانا بانٹنے والا تو نہیں آ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی معاملات ان لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی اگر ایک کھانا بانٹنے والا آ گیا تو اس پر بھیڑ ٹوٹ پڑتی ہے، اور ایک کھانے کا پیکٹ چھوٹا سا مل گیا تو لوگ کہتے ہیں دوپہر میں آدھا کھا کر کے رات کو آدھا بچا کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر کل کے متعلق نہیں معلوم ہے۔ ان غربا اور مساکین کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ گورنمنٹ چندہ کر رہی ہے، لوگوں سے الگ سے پیسے اینٹھ رہی ہے، لیکن ریلیف کے متعلق جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ الگ الگ پرائیویٹ تنظیمیں کر رہی ہیں، جو سنستھائیں ہیں الگ الگ، وہ اپنے طور پر ریلیف کے طور پر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کھانے بانٹ رہے ہیں۔ حکومت اس میں کہاں ہے؟ آج حکومت کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ غربا اور مساکین کے گھروں تک ان کے چولہے بند ہو چکے ہیں، کھانا پہنچائے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام آنے والا ہے، یعنی جئیں گے تو صرف مال والے جئیں گے، باقی سب کچرا ہوں گے، کسی کی لائف کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہی نظام یہودی چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کثرت سے مال ہے بس اس کو جینے کا حق ہے، سرمایہ دارانہ نظام اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی نظام کو لانے کی یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوئی کہ عام آدمی جی ہی نہ سکے، اسے مار بھی دیا جائے تو کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو، صرف پیسے والوں کی اور جس کے سورسز ہیں وہی اس ملک میں یا دوسرے ملکوں میں زمین پر جی سکتا ہے۔ کیا یہی معاملات چلنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی نہیں مظلوموں کی آواز جلدی سنتا ہے، اور اگر ان کی آہیں چلی گئیں تو پھر یہ کورونا سے زیادہ خطرناک عذاب سب کی گرفتاری کے لیے آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے بلکتے ہوئے لوگ آج گھروں میں پریشان ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ ہندوستان کی، انڈیا کی کثیر آبادی غربا پر مشتمل ہے، مسکینوں پر مشتمل ہے، غریبوں پر ہے، یہاں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں سلم ایریا ہیں، ہر شہر میں جہاں لوگ سوکھی کھاتے ہیں، آج بھی حالات ایسے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تھپک کر کے یوں ہی سلا رہے ہیں کہ کھانا دیکھا جائے گا کل ملے کہ نہ ملے۔ عزیزان گرامی وقار، ان معاملات میں میں اب جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان غریبوں کی اور یتیموں کی، بیواؤں کی آوازیں پہنچ گئیں آسمان پر تو ہم سب کی پکڑ ہوگی، ہم سب اس بڑے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جس کے پاس جو حیثیت ہے، استطاعت ہے، وہ نکالے اور دوسرے کا خیال کرے۔ عام طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ مالدار محلے میں ہیں، آپ کے آس پڑوسی بھی اچھے گھر والے ہیں، تو پوش ایریا میں رہنے والے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ لاک ڈاؤن سے کس کو کیا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا پڑوسی بھی اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، آپ بھی اچھے کھانے کھا رہے ہیں۔ پتہ اس وقت چلے گا جب غریب بستیوں میں جائیں گے، جہاں لوگ پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہوں گے۔ کچھ نوجوان جو کام کرنے کے سلسلے میں چنئی گئے ہوئے تھے اور کچھ کیرلا میں ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ان بچوں نے بھی ہمیں میسج کیا، کہا کہ ہم روزانہ پھیری لگاتے تھے کپڑوں کی اور شام میں آ کر کے اپنے ہاں پکا کر کے کچھ کھا لیتے، 8-10 دن تک ہمارے کمرے میں جو تھا
وہ 9-10 لڑکے ہیں، جو تھا وہ سب پکا کھا لیے۔ اب باہر نکلیں تو نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی دکان ہے، گھروں والوں سے ہم مانگتے ہیں تو کچھ بچا کچا لوگ دے دیتے۔ 3 دن 4 دن کے بعد اب لوگوں نے بھی گھروں سے چلانا شروع کر دیا کہ کیا تم نے روز یہ عادت ڈال لی ہے کہ روز گھر کے سامنے آؤ گے اور کھانا مانگو گے؟ میرے عزیزو، وہ مانگنے والے نہیں تھے، بھکاری نہیں تھے، کمانے والے تھے۔ مانگنے کی نوبت آئی، لیکن اب تو ایسی پوزیشن ہے کہ گھر والے جن گھروں کے سامنے وہ جا رہے ہیں افیکٹ ہو جائے کوئی بھی، ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کی بھی تو کوئی فکر کرے۔ بہرحال جن تنظیموں نے ریلیف فنڈ تقسیم کیا ہے وہ قابل صد مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہترین اجر انہیں عطا کرے گا۔ لیکن آج ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہماری عیدیں آنے والی ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان تو ہم دن بھر بھوکے رہیں گے، تب آپ کو احساس بھی ہوگا کہ غریب اور مسکین کس طرح سے پوری زندگی بلکہ پورے سال بھر بھوک اور پیاس میں گزارتے ہیں۔ اس لیے اب جس کے پاس جو حیثیت ہے، جو استطاعت ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں نے بغیر کسی مذہب و ملت کے نام پر لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے۔ میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہ بھی اسلام میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، حتیٰ کہ اگر بلی کو بھی کسی نے باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا اور مر گئی تو اس کے لیے جہنم ہے، جانور کے لیے بھی۔ لیکن اگر انسان کوئی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو تو یہ سارے کے سارے لوگ گرفتار عذاب ہوں گے، پکڑ ہوگی میرے عزیزو۔ آج کے متعلق یہ باتیں تھیں، خاص طور پر مجھے اور بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ العزیز عنقریب میں آپ کے سامنے آؤں گا، اور ہمارا انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ اعلان بھی ہوگا یا رمضان میں کہ روزانہ کا ہم سیشن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ختم قرآن کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے بچوں نے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آن لائن ختم قرآن کا بھی سیشن شروع کریں گے فجر کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح ہمارا معمول تھا کہ ہم پہلی رمضان سے لے کر 27ویں رمضان تک سارے لوگوں کا قرآن ختم ہو جاتا تھا، میں پڑھاتا ہوں، سارے بچے اور بچیاں جو اس میں منسلک ہونا چاہتے ہیں وہ منسلک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ ابھی سافٹ ویئر یا اپلیکیشن آنے کے بعد آپ کو اس میں جوائن کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ختم قرآن کی میں کوشش کروں گا۔ دوسری بات، تفسیر قرآن کی بھی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں جانا نہیں ہے تو تراویح نہیں پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ تراویح گھر میں پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے، تراویح چھوڑ نہیں سکتے۔ گھروں میں آپ اپنے اگر مرد حضرات ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلی مرتبہ اگر آپ کو ایسا اتفاق ہو رہا ہو کہ باپ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، نماز ہوگی، ان کی بھی نماز ہوگی، آپ کی بھی نماز ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور حفاظ قرآن جہاں جہاں ہیں، یہ نہ سوچیں کہ مصلی اگر نہیں ملا مسجد کا تو ہم نہیں پڑھائیں گے، ہرگز نہیں۔ اگر چھوٹی سی بھی جگہ ملے، 3 لوگ بھی آپ کے پیچھے ہوں تو پورا قرآن سنائیں، میری یہ گزارش ہے۔ اور رہی بات مسجدوں کی، مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام کریں، چاہے ایک حافظ ہو اور 2 لوگ ہی پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن مسجد کی جو جماعت تراویح کی ہوا کرتی تھی اس کو قائم رکھا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورا محلہ آئے، 2 لوگ بھی اگر پیچھے ہوں تو قرآن پاک پورا پڑھنے کا اہتمام کریں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جلد کھل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور رمضان المبارک ہمیں پھر سے اللہ رب العزت کے حضور سجدے کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ میں دعا بھی کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو ان آفات و بلیات سے آزاد کرے، اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے جس طرح سے ہم مقید ہیں، مولا تعالیٰ ہمیں اس سے آزاد کرے۔ عزیزان گرامی وقار، اس قید سے آزادی کی بھی دعا کریں، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی ہماری آزمائش ہے، اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد آنے والے حالات وہ اور مزید آزمائش ہیں۔ سب چیزوں کے لیے آپ تیار رہیں، اللہ کریم ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے جو بات عرض کی تھی اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کرے، اور وہ دین غالب آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس طرح سے نہیں میرے بچوں کہ کیرم رات بھر کھیلنا اور تاش کے پتے کھیلنا اور پولیس کی لاٹھی سے ڈر کر کے ادھر ادھر چھپ جانا، پھر رات بھر گپیں لگانا غالب نہیں۔ مجھے تو حیرت، جن معاملات کو میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا، میرے ایک محب نے مجھے ایک میسیج کیا، آپ نے جو
علامات بتائی ہیں قیامت کے قریب امام مہدی کی فوج کی میں شمولیت، آج کے حالات مسلمانوں کے دیکھ کر کے تو ایسا لگتا نہیں۔ صحیح کہا انہوں نے کہ ان نوجوانوں کو اور سارے لوگوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ اسلام اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سیریس ہیں، ایسا لگتا نہیں ہے۔ اگر سیریس ہو تو ان حالات میں میرے یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں گزرنے والے چھپے ہوئے معاملات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج ہم بند ہیں، قید ہیں، تو اب کوئی نہیں دیکھے گا؟ ارے یہ تو جو ویب سائٹس والے ہیں، انٹرنیٹ والے ہیں، وہ تک تمہیں جان رہے ہیں کہ تم اپنے موبائل میں کیا کیا چلا رہے ہو، وہ کیا نہیں جانتا تمہارے سلسلے میں؟ وہ حی اور قیوم جسے ایک آن کے لیے بھی اونگ نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے انگلیوں کے پور کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ان تمام بلاؤں سے توبہ کرو۔ جس کے ہاتھ اس کے عادی ہو گئے ہیں یہ پورنوگرافی کے، وہ جلدی توبہ کرے، ورنہ قبر کا عذاب اس کے انتظار میں ہے، حشر کا عذاب اس کے انتظار میں ہے، اور ذلت اور رسوائی الگ، قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو دکھایا جائے گا، اسے ننگا کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ تم اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے یہ سارے گناہ کھول کر کے بتاؤ گے۔